الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض جميعا منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لأهله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس نے روئے زمین میں جو کچھ پیدا کیا ہے تمہارے نفع کے لیے کیا ہے، جس سے تم فائدہ اٹھاؤ. اللہ کی نعمتیں اسبغ علیکم ظاہرۃ و باطنہ، تمہارے اوپر اس نے نعمتیں نچھاور کی ہیں جو ظاہری ہیں اور باطنی ہیں. فضا کی اوراق پلٹیے، زمین کی تہوں کو پلٹیے تو اللہ کی نعمتوں کی بھرمار نظر آتی ہے. لیکن یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون. اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا ہے، تم فائدہ اٹھاؤ. اس کے حکم سے تمہاری کشتیاں، تمہارے جہاز اس میں چلتے ہیں تاکہ تم روزی کی تلاش میں ایک ملک سے دوسرے ملک کو جاؤ اور تم شکر ادا کرو اس معبود برحق کا کہ ایک سوئی تو آب سطح آپ پہ رک نہیں سکتی ہے، لیکن اتنا بڑا جہاز جو ٹنوں مال لے کر کے اس پانی کے اوپر گزرتا ہے اور موجوں کے تھپڑے کھاتے ہوئے ایک ملک سے دوسرے ملک کے ساحل تک پہنچ جاتا ہے، اور اس طرح ایک ملک کا کارگو دوسرے ملک کو پہنچتا رہتا ہے. اس پر تم اللہ کا شکر ادا کرو. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور اس نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تمہارے قابو میں دیا ہے، آسمان میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے. اللہ نے کوئی بخل سے کام نہیں. اللہ نے آسمان و زمین کی ساری نعمتیں حوالے کر دی، سب کے سب جمیعاً منہ، اس کی طرف سے ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے انسانوں کے فائدے کے لیے دی. لیکن یہ کن کے لیے ہے؟ جو ان نشانیوں میں غور و فکر سے کام لیں، عقل سے کام لیں، خرد سے کام لیں، ریسرچ و تحقیق سے کام لیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. تو ایک عام مطلق اللہ کی نعمتیں ہیں، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اس سیاق میں جو بات آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو فائدے کی چیز بنایا ہے. الدنیا کلھا متاع. اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: الدنیا کلھا متاع. دنیا ساری کی ساری جو ہے وہ لطف اٹھانے کی چیز ہے، لذت کیشی کی چیز ہے، لطف اندوز اس سے ہوا جائے، فائدہ اٹھایا جائے، نفع کمایا جائے. وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة. خیر متاع الدنیا المرأة الصالحة. اور دنیا کی سب سے بہترین متاع، جس سے زندگی کا لطف، جس سے زندگی کی لذت، جس میں زندگی کی رعنائی، جس میں زندگی کا جمال، جس میں زندگی کا حسن جھلکتا ہے، وہ عورت ہے جو صالح، جو نیک. تو معلوم یہ ہوا
کہ ساری دنیا تو اللہ نے نفع کے لیے، لذت کے لیے، لطف کے لیے، فائدے کے لیے، نفع کے لیے اللہ نے ہمارے حوالے کی ہے، لیکن اس میں سب سے اعلیٰ چیز جو اس نے اس دنیاوی چیزوں میں نفع کی چیز رکھی ہے، جس سے ہماری زندگی سنورتی اور بنتی اور نکھرتی ہے، وہ ایک نیک و صالح عورت، نیک و صالح عورت۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کامل درجے کے ایمان والے مومن کون ہیں؟ جن کا ایمان کامل ہے، وہ لوگ کون ہیں؟ جو سب سے بہتر اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، احسنهم خلقا، سب سے اچھے اخلاق کے حامل ہوں، اچھا سلوک کرتے ہوں، اچھا معاملہ کرتے ہوں، اچھی طرح پیش آتے ہوں، خوش طبعی ان کا مزاج ہو، ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہوں، احسنهم خلقا۔ وخیارکم خیارکم لأہلکم، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے اہل، اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہے۔ ظاہر ہے جب بہتر ہوگا تبھی اس کے ساتھ جو اللہ رب العزت نے منفعت رکھی ہے، لذت رکھی ہے، لطف رکھا ہے، زندگی کا حسن اور رعنائی رکھی ہے، اس سے وہ استفادہ کر سکتا ہے، ورنہ زندگی اجیرن ہو جائے گی، گھر جہنم زار بن جائے گا۔ اس کے لیے، اس کو جھیلنے کے لیے بہت صبر و شکیبائی کی ضرورت پیش آئے گی، اور یہ تو اللہ والوں کا کام ہے۔ حضرت سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ کے گھر میں کچھ مہمان آ گئے، اپنے اہلیہ کے پاس گئے، اہلیہ نچری ہوئی تھی بہت، ان سے کہا کچھ مہمان آئے، ذرا کچھ ناشتہ واشتہ بنا دیا جائے۔ وہ غصے میں آ گئی۔ اس وقت ہانڈیاں زیادہ تر مٹی کی ہوا کرتی تھیں، انہوں نے مٹی کی ہانڈی اٹھا کر کے حضرت شیخ سعدی شیرازی کے سر پہ مار دی، ہانڈی پھوٹ کر کے ان کے گلے میں لٹک گئی، ہانڈی پھوٹ کر کے ان کے گلے میں لٹک گئی۔ گھر سے باہر نکل آئے جلدی سے، جلال تھا بیوی کا کہیں دوسری ہانڈی نہ آ جائے۔ باہر گئے تو ان کے احباب جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جب دیکھا تو کہا یہ کیا ہوا، یہ ہانڈی گلے میں لٹکی ہوئی ہے، یہ کیا بات ہے؟ ان کا جواب سنیے، جواب کیا دیا انہوں نے؟ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو نبھا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نبھا رہا ہوں۔ مزاج کے خلاف، طبیعت کے پر ناگواری ہے، لیکن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہیں ہوا؟ کبھی کوئی بات اگر ناگوار خاطر ہوئی تو اللہ کے رسول نے صبر کیا ہے۔ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالینا ومتعکن وسرحکن سراحا جمیلا، یہ آیت نازل ہوئی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مطالبے ایسے کیے گئے تھے ازواج مطہرات کی طرف سے جس پر آپ کو ناگواری ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول نے صبر کیا، اللہ کی طرف سے یہ وحی آئی تو یہ چیز پیش آئی تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کی سنت کو نبھا رہا ہوں۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی، لیکن بیوی کو معیار قرار دیا گیا۔ ایک فرد اس دنیا کے اندر سب سے بہتر اخلاق کے اعتبار سے، اطوار کے اعتبار سے، طبیعت کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے کون ہے؟ خیارکم خیارکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس فضا میں دعوت کا کام شروع کیا اس فضا میں عورتوں کے ساتھ معاملہ بڑا برا ہو رہا، عورتوں کو داسی اور ملازمہ سے کم نہیں سمجھا جاتا تھا، ان کی پٹائی بہت زور و شور سے کی جاتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تضربوہن، مارنا نہیں۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضور کی بات آئے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ طبیعت پر کتنا بار جاہلیت کے زمانے سے چلی آ رہی تھی، اب صورتحال یہ ہے، حضور نے کہہ دیا۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ حدیث نبویہ جو ہے ہمارے لیے تو ظنی ہے، ہمارے لیے ظنی ہے، اس لیے عمل اس پہ واجب، لیکن صحابہ کرام کے لیے تو وہ قطعی تھی، اس لیے کہ حضور نے فرمایا
لہذا اس پر عمل کرنا فرض تھا ان کے لیے، اس کے خلاف کرنا کفر تھا ان کے لیے۔ لہذا حضرات صحابہ کرام نے کس دل کے ساتھ، کتنا جبر کرتے ہوئے، ایک فرد نے بھی پھر کسی اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں رکھا۔ لیکن اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کا اثر یہ ہوا کہ خواتین کی طرف سے کچھ جرأت بڑھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، حضور سے انہوں نے درخواست کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ کہ بیلنس کرنے کے لیے فرمایا کہ دیکھو دنیا پوری کی پوری متاع ہے، لطف و لذت کی چیز ہے، اور سب سے بہتر وہ ہے جو نیک و صالح عورت ہو۔ اس میں شوہر کا بھی کردار ہونا چاہیے اس کی صالحیت میں، اور والدین کا بھی ہونا چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ معاشرہ کی اصلاح اور معاشرہ کا بننا اسی پر موقوف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا